کہ یہ چیز بھی سنائی دے رہی ہے کہ فنکشنلی کو کہیں سے آسرا ملا ہے. جہاں تک اشارے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ خود جو ہیں وہ انہوں نے اتنے کمپرومائزز کیے ہیں کہ ان کے اندر ابھی یہ خوف آ گیا ہے کہ کل کو، کیونکہ ان کی بنیاد پوری کھڑی ہوئی ہے اسی مطلب خوف اور ٹیرر اور لالچ کے بنیاد پر. اب یہ لوگ ان کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ اگر کہیں سے اشارہ ہوا یا کہیں سے اوپر سے وہ کیا بولتے ہیں ہاتھ اٹھ گیا تو ہم لوگوں کی بنیاد کوئی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو دست شفقت ہے اگر اٹھ جائے تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے. والد میرے بتاتے تھے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف یہ سارا ہوا ملٹری کو اور بعد میں، تو بتاتے تھے کہ سندھ میں اچھے بھلے معتبر لوگ جو تھے انہوں نے چائے کے لیے دروازے کھانے کے لیے بند کر دیے تھے. کہیں نکلتے تھے تو کوئی اپنی اتاکوں میں ہمیں جو ہے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. اس کے بعد وہ ایک اپنا انہوں نے اس وقت کی رجیم نے ایک ایفیڈیوٹ لکھوایا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ وہ ایک فاشسٹ تھے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ غیر جمہوری اور جو ہے ملک توڑنے کی جو ذمہ وار ہے، اور ہم لوگ اس کے اگر ہمارا کبھی اس کے ساتھ تعلق تھا تو ہم نے توڑ دیا، تو اس کو وہ بولتے تھے معافی نامے. تو ابھی وقت یہ ہے کہ اگر ان سے دست شفقت اٹھ گیا تو وہ لوگ تو جیبوں میں چھپا کے رکھتے تھے، یہ لوگ گلے میں پہن کے گھومیں گے. تو آپ کا اختلاف وہاں کی لڑکانہ کی مقامی قیادت سے ہوئی یا صوبائی سطح پہ مکانی یا قیادت تو کوئی تھی نہیں نا. اختلاف اصل تھا چاچا صفدر، چاچی ناہید اور زدائی صاحب کا. نہ بابا کا اختلاف تھا نہ میرا اختلاف تھا، کیونکہ وہ لوگ سارے اختلاف کے لائق ہی نہیں تھے. ان لوگوں میں تو کوئی اتنا پوٹینشل تھا ہی نہیں کہ ان کے اختلاف یا اسے ہمیں کوئی اثر پڑتا. ایک تو آپ تھے لڑکانہ میں، دوسرے مگسی فیملی، چانڈیو فیملی اور کچھ اور لوگ ہیں جو پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں لوگ، کوڑو صاحب ہیں. لیکن ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ سب مزے میں نہیں ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں سب مزے میں ہیں. کہ سیاست میں کیا ہے کہ نیا پرانے کا تو بھی بات ہی نہیں ہے نا. ابھی دھندا ہے، جو بہتر کرے گا وہی اچھا لگے گا. پرانوں کو یہ نیا دھندا کرنا نہیں آ رہا نا. بہرحال نہیں آ رہا. پرانا جو بھی بندہ ہوگا ایک عزت تک تو دھندا کر لے گا اس، لیکن اپنی اس کے نیچے اس سے نیچے نہیں کرے گا. لاڑکانہ کا ذکر ہوا. یہ بتائیں سر کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاڑکانہ کو ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنا کچھ کر دیا ہے. ہمارے ویورز کو بتائیں کہ لاڑکانہ تبدیل ہوا ہے، پیرس بن سکا ہے نہیں. ابھی ایک شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا بس سندھ وہ پیرس بن گیا ہے. جو بولتے رہے ان کی مرضی ہے، لیکن بھی آپ اپنی جو ہے لوگ بھیجیں اور لاڑکانہ سارے کا سروے کر کے آئے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں. جس طرح سندھ کو انہوں نے لوٹا ہے، جیسے وہ نہیں گدھ کھاتے، تو یہ گدھوں کی طرح انہوں نے سندھ کو کھایا ہے. سر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر الیکشن میں جو بڑوں کی دی گئی پراپرٹی ہے وہ سیل کر کے الیکشن لڑتے ہیں، تو کب تک یہ آپ بڑوں کی پراپرٹی سیل کر کے لڑتے رہیں گے؟ اگر ایک بیچتا ہوں تو 10 مل جاتے. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں کیلکولیٹ کروں کہ جتنی میں نے پراپرٹی بیچی ہے اس سے زیادہ اللہ پاک نے کرم کیا لی ہے. السلام علیکم ویورز. آج آپ کو ہم جس گیسٹ سے ملانے جا رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن کے بہت خوش ہوں گے، انجوائے کریں گے. اور انتہائی بولڈ ہے، پیپلز پارٹی کے جو بنیادی لوگوں میں سے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، بنیادی لوگوں میں ہیں. فائٹر ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، ووکل ہیں. ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ آپ ان کی گفتگو میں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. معظم علی خان عباسی صاحب لاڑکانہ سے تشریف لائیں شارٹ نوٹس پہ. سائیں ویلکم اینڈ ویلکار. تھینک یو جی، بڑی مہربانی منصور بھائی. اچھا معظم صاحب، آپ جی ڈی اے میں رہے حصہ جی ڈی اے کا کافی ٹائم سے، پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے چھوڑ کر فنکشن لیگ جوائن کیا، کیا وجہ ہے؟ منصور بھائی دیکھیں، جی ڈی اے ایک الیکٹورل الائنس تھا جو 2017 میں بنا. اس میں پھر کچھ پارٹیز کی جو ہے وہ شمولیت ہوئی، مختلف پارٹیز، کیونکہ وہ سربراہی میں پیر صاحب کی بنا تو آبویس فنکشنل لیگ اس کا حصہ تھی. اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی، مرزا خان کی جماعت، اپنا قومی عوامی تحریک، اپنا ایاز لطیف صاحب کی جماعت، اس کے علاوہ اپنا ڈاکٹر صفدر عباسی میرے چچا، ان کی بھی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، اپنا پی 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 ورکرز. اور اس کے علاوہ میں زین شاہ صاحب ہیں. زین شاہ صاحب بعد میں ہیں. زین شاہ صاحب آئے 2023 کے اس میں، جو میں بات کر رہا ہوں 17 کی، تو اس میں وہ ان کی پارٹی ایز الائنس نہیں آئی تھی. تو یہ پورا ایک پروسیس تھا الیکٹورل، اور ہمارا
میں سمجھتا ہوں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جو بھی الیکٹورل الائنسز بنے ہیں وہ بہت بڑے بڑے الائنسز بنے ہیں، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے تھے. جیسے اپنا آئی جے آئی بنا، اس کے علاوہ کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ پی ڈی اے بنا، جو اپنا پیپلز ڈیموکریٹک الائنس اپنا بی بی شہید کے اس میں، تو وہ خالی اپنی الیکشن کے ٹائم پہ ہوتے تھے، پھر آٹومیٹک وہ جو ہے الائنسز ختم ہو جاتے تھے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی تاریخ میں پہلا الائنس تھا جو 2017 میں بنا، 18 کی الیکشن لڑی، اس کے بعد 2022 کی بلدیات لڑی، پھر 2024 کی الیکشنز میں وہ الائنس برقرار رہا. لیکن ابھی جو صورتحال تھی تو فنکشنل ایک انجن تھا، باقی پیچھے بوگیاں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی. تو یہی بیٹھ کے سارے دوستوں سے بھی صلاح ہوئی، اور خاص طور پہ راشد سائیں سے، کیونکہ جو الیکشن کے 18 کے بعد راشد سائیں اور ہم لوگوں کا پہلے بھی جو بھی تعلق تھا، لیکن جب کٹے ہاؤس میں تھے ایز اے ممبرز تو ہمیشہ ہماری ڈسکشن یہی رہتی تھی کہ سندھ کے لوگوں کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک مضبوط پلیٹ فارم ہو، اور سندھ کو آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ تاریخی طور پہ سندھ میں دو پارٹیاں رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری اسٹیبلشمنٹ. تو وقت کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو ایک اپنی انکلائن بولیں 2008 کے بعد جو زرعی صاحب نے سیاست کی، تو انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی بنیادی سیاست تھی جس میں پریورٹی عوام تھی، اس کو ختم کر کے انہوں نے عوام والی سیاست کو دوبارہ، جو بھٹو صاحب نے ڈرائنگ روم سے نکال کے عوام میں سیاست لائی تھی، وہ زرعی صاحب نے ان کی بھٹو صاحب کی سیاست کو پرو اسٹیبلشمنٹ کر دی، بہرحال تباہ کر کے وہی لے کر آئے ڈرائنگ رومز میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا تاثر بھی چلا گیا، اور جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہمیشہ سے وہ فیملیز تھی جو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھی، تو اپنی مرضی یا کیونکہ سندھ میں ابھی معذرت کے ساتھ ہمارے سندھی جو معتبرین ہیں، بس ان کی ابھی سیاست یہی ہو گئی ہے، تھانہ اور اپنا تپے دار اور انجینئر لوکل گورنمنٹ. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سندھ کی تباہی کی ذمہ واری جو ہمارے سندھی انفلوئنشلز ہیں، فیملیز ہیں، جو اس وقت بغیر کسی نیریٹو یا پرنسپل کے، ہمیشہ زندگی میں آپ کا ایک اصول ہوتا ہے، تو اپنے اصول کو کمپرومائز کر کے جو زردائی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے ہی سندھ کی تباہی کی ہے. تو اس وقت کا صورتحال تو ہم لوگوں نے بہتر سمجھا فنکشنل کے جو پلیٹ فارم سے ہم لوگ اس کو ری آرگنائز بھی کریں اور اپنا اس کو ایکٹیو بھی کریں. پھر پیر صاحب پگارا ہمارے بڑے ہیں، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. پھر انہی کی کنسنٹ کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ راشد سائیں اور ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنا کے، جس میں ہم لوگ ود ان دا فیملی سائیں اسماعیل بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ یونس سائیں ہمارے بڑے ہیں. ان لوگوں کی بھی اب بڑوں کی اگر آج آپ نے مرزا خان کی بات سنی ہوگی، انہوں نے کہیں ڈسکس کیا ہے یا کسی پریس ٹاک کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے سیاست کریں گے بڑے، اور ان جو یہ جنریشن اب ہمیں یہ لوگ بول رہے ہیں نوجوان، تو میں سمجھتا ہوں ہم نوجوان نہیں، اب میں بھی 50 سال کا ہو گیا ہوں، تو ہم لوگوں کا بھی شمار ابھی جو مڈل ایج میں ہے، لیکن اگر مہربانی ہے بڑوں کی ہمیں نوجوان سمجھتے ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو گراؤنڈ پہ سیاست کرنے کی ضرورت ہے. گراؤنڈ پہ عوام کو ایک یہ تاثر جائے کہ ان کی اونرشپ ہے. مارکیٹ میں ایک یہ چیز بھی سنی جو سنائی دے رہی ہے کہ فنکشنل لیگ کو کہیں سے آسرا ملا ہے. سندھی میں کہتے ہیں نا کہ آسرو ملو تھن تنہیں ایکٹیو تھے، کیا اس میں وزن ہے؟ میں سمجھتا ہوں منصور بھائی، اگر آپ اپنی ٹوٹل دیکھیں تو کم سے کم راشد شاہ، میں، ہم لوگ ہمیشہ گراؤنڈ پہ ورک کرنے والے لوگ ہیں. الیکشن ہو نہ ہو، ہم لوگ ہمیشہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہیں. جہاں تک اشارے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ خود جو ہیں وہ انہوں نے اتنے کمپرومائزز کیے ہیں کہ ان کے اندر ابھی یہ خوف آ گیا ہے کہ کل کو، کیونکہ ان کی بنیاد پوری کھڑی ہوئی ہے اسی مطلب خوف اور ٹیرر اور لالچ کے بنیاد پر. اب یہ لوگ، ان کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ اگر کہیں سے اشارہ ہوا یا کہیں سے اوپر سے وہ کیا بولتے ہیں ہاتھ اٹھ گیا،
تو ہم لوگوں کی بنیاد کوئی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ آپ پریشان ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو دست شفقت ہے اگر اٹھ جائے تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے؟ میں جو ہے حقیقت بتا رہا ہوں۔ والد میرے بتاتے تھے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف یہ سارا ہوا ملٹری کو، اور بعد میں تو بتاتے تھے کہ سندھ میں اچھے بھلے معتبر لوگ جو تھے انہوں نے چائے کے لیے دروازے کھانے کے لیے بند کر دیے تھے، کہیں نکلتے تھے تو کوئی اپنی اتاقوں میں ہمیں جو ہے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اپنا انہوں نے اس وقت کی رجیم نے ایک ایفیڈیوٹ لکھوایا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ وہ ایک فاشسٹ تھے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ غیر جمہوری اور جو ہے ملک توڑنے کی جو ذمہ وار ہے، اور ہم لوگ اس کے اگر ہمارا کبھی اس کے ساتھ تعلق تھا تو ہم نے توڑ دیا، تو اس کو وہ بولتے تھے معافی نامے۔ تو ابھی وقت یہ ہے کہ اگر ان سے دست شفقت اٹھ گیا تو وہ لوگ تو جیبوں میں چھپا کے رکھتے تھے، یہ لوگ گلے میں پہن کے گھومیں گے کہ ہمارا معافی ان دے سے دے۔ کوئی معافی، ہمیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ صاحب سے۔ تو آج حالات یہ ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے ایک مجمع بنایا اپنے مفادات والا۔ انہوں نے کارکن عوام کی کوئی ربط نہیں رکھی، انہوں نے ٹوٹلی جو پولیٹکس کی وہ پاور پولیٹکس، لیکن اس میں یہ بھول گئے کہ کبھی اقتدار جاتا ہے تو یہ مفاد پرست لوگ کام نہیں آتے۔ ناظرین سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی تو پیپلز پارٹی کے بنانے والوں میں سے جو بیسک ہے، آپ کی جو دادی میڈم اشرف عباسی صاحبہ جو ہیں، ان کا ایک بڑا نام رہا ہے، انہوں نے اپنے حلقے میں ایک بڑے سردار کو شکست دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد بیگم بینظیر صاحبہ کے دور میں وہ ڈپٹی اسپیکر بنی، آپ کے والد جو ہیں منور عباسی صاحب وہ وزیر بنتے ہیں، زرداری صاحب کی جو دوبارہ انہوں نے ٹیک اوور کیا اس میں بھی وہ ایم پی اے بنتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نکل گئے، یا انہوں نے آپ کو جو ہے وہ نکال دیا؟ ہمارا جو بھٹو فیملی کے ساتھ سیاسی تعلق میں ہر جگہ پہ بتاتا ہوں وہ بھی 100 سال کے ہے، کیونکہ سر شاہ نواز صاحب جب الیکشن لڑی انہوں نے، اور وہ ایک ہمارے شیخ عبدالمجید سندھی صاحب، تو بیسکلی وہ سکھ تھے، کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، لیکن وہ اتنے انسپائر تھے سندھ سے یا سندھی کلچر سے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی لگا لیا۔ تو انہوں نے وہ الیکشن لڑا اور سر شاہ نواز اپنا وہ الیکشن ہارے لاڑکانہ سے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ٹوٹل جتنی بھی انفلوئنشل فیملیز تھی، زمیندار تھے، لوگ تھے وہاں پہ، تو ان لوگوں نے چھوڑ کے اور شیخ عبدالمجید سندھی صاحب کو سپورٹ کیا۔ اس میں بہت سی چیزیں تھیں، تو میرے اس وقت گریٹ گرینڈ فادر پردادا محمد پناہ خان، تو وہ آخری بندے تھے جس نے نہیں چھوڑا بھٹو صاحب کو نہیں سر چھوڑا، شاہ نواز۔ سر شاہ نواز کا۔ تو جب بھٹو صاحب واپس آئے اور انہوں نے جب سیاست کا شروعات کیا تو پہلے وہ ہمارے گھر پر آئے، یہ 50s کی بات بتا رہا ہوں، اور اس میں ہمارے اس وقت میرے دادا بھی حیات تھے اور نانا میرے کامریڈ علی محمد۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی یہی بات ہوئی کہ مجھے ہمیشہ بچپن سے بتایا گیا گھر میں کہ لاڑکانہ میں ہمارا اگر وفادار کوئی رہا یا ہمارے ساتھ ایک گھر والا تعلق رکھا تو وہ ہم لوگوں کا گھر تھا۔ تو بھٹو صاحب وہی ریگارڈ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اماں کی آپ کو بات بتاؤں، میری دادی کی جو آپ نے بات کی، تو ایک 60 میں الیکشن ہوا، اس میں کمبر والی سیٹ پہ، اس پہ عام پبلک ووٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو بھی تھا وہ ووٹر جو تھا وہ جو ڈھل بھرتا تھا، بیسکلی جو اپنا آبادگار تھا، ریونیو میں رجسٹرڈ تھا، تو اس کا ووٹ ہوتا تھا۔ جو پہلا پبلک ووٹ ہوا وہ 70s میں ہوا، 70 والی الیکشن میں جو 1 مین 1 ووٹ والا جو سسٹم آیا، اس سے پہلے ووٹر، اس کے بعد جیسے پھر بیسک ڈیموکریسی والا ووٹ آیا۔ تو اس الیکشن میں میرے دادا کی طبیعت وہ ینگ ایج میں ہی تھوڑا ناساز رہتی تھی، تو ماموں میرے تھے غلام علی خان علی محمد کے بیٹے، تو ان کو الیکشن میں کھڑا کیا فیملی نے، سردار دوست محمد ہکڑو کمبر، اور جو ہمارا یہ گھاڑ والا علاقہ ہے تو یہ ایک ہی کانسٹیٹنسی ہوتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ 2 گروپس ہوتے تھے لاڑکانہ کی سیاست میں، ایک بھٹو صاحب کا گروپ اور ایک کھوڑو صاحب کا گروپ۔ تو ان دونوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کی، دونوں گروپس نے، کہ اب ایک دوسرے کے سامنے امیدوار نہ کھڑے کریں۔ تو جب وہ الیکشن ہو رہا تھا تو
60 میں تھا یا مجھے ایگزیکٹ ابھی وہ یاد نہیں ہے. تو بھٹو صاحب کے سمیت سارے لوگ آئے تو آ کے میرے دادا سے, اور تو جیسے ہی اس کے بعد اپنا بھٹو صاحب کا آنا ہوا, میرے نانا بہت ہی روشن خیال تھے, کامریڈ ان کو بولا جاتا تھا. سوبو گیان چندانی بہت ہی بڑے جو اپنے ہمارے ایک نام ہے, لیجنڈ ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میرے نانا کے لیے کہ کامریڈ وڈیرو. یہ کسی کی سوچ ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کامریڈ بھی ہو سکتا ہے, وڈیرا بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہاری حقدار تحریک کے بہت بڑے سپورٹر تھے. حیدر بھائی جتوئی صاحب جو الیکشن لڑ رہے تھے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ جب بھی مطلب خرچہ نانا دیتے تھے, ہر چیز کرتے تھے, اور جب بھی ہم لوگ گھوم پھر کے آتے تھے تو ہمیں جو ہے وہاں پہ کھانا بھی گرم ملتا تھا, بسترے بھی ملتے تھے. تو وہ سمجھیں کہ وہ نانے کا میرا نام علی محمد خان کا انہوں نے لکھا کہ بھائی کامریڈ وغیرہ, آج تک ان کی کتاب میں موجود ہے. اور بہت ہی اچھا اس فیملی سے تعلق ہے ہمارا, بڑوں سے لے کر. تو ایک میں جو آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو, کہ آپ مطلب ایک ہسٹری سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وجوہات بنی ہم لوگوں کا پارٹی چھوڑنے کا. مطلب میں ایک ڈیٹیل اسی لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا سمجھ ہے کہ بھئی ہم لوگ کوئی اسی طرح پارٹی میں تھے, پھر اسی طرح چھوڑا گیا. تو پھر اماں کو بھٹو صاحب نے بولا سب کو, بڑوں کو, کہ بھئی ویسے ہی یہ جو عدی ہے ہماری اس کو آپ نے پڑھایا بھی ہے, ڈاکٹر بھی کیا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی فیملی کو اس وقت یہ بریک دوں کہ آپ لوگ سیاست میں آئے. اس وقت لیڈی جو ایک سیٹ تھی اپنا, اس وقت وہ 3 ڈویژنز پہ مشتمل تھی, کلات, کوئٹہ, بھاولپور اور خیرپور. تو 4 ضلع تھے یا ڈویژنز تھے. تو اس میں پھر اپنا ادھر سے جو ہماری خاتون کینڈیڈیٹ تھی وہ پیر صاحب پگارا کی طرف سے تھی, اور یہاں بھٹو صاحب کی طرف سے اماں جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھی. یہ پیپلز پارٹی بننے کی سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, 62 میں پارٹی بنی 69 میں. تو وہ الیکشن ہوئی, اس پہ پھر آخر جو ڈیسائیڈنگ ووٹ تھا وہ نواب باولپور والوں کا تھا, ان کے 3 ووٹ تھے. تو ایک پرانا تعلق اپنا نواب صاحبان کے گھر سے بھی, بڑوں کا پرانا, کیونکہ وہ داؤد پوٹرا عباسی ہے, ہم لوگ کلوڑو عباسی ہیں, تو پرانی ہماری ایک وہ تاریخ ہے. تو وہاں سے بھی مینیج کیا. پھر میرے ماموں اس وقت گئے, تو بھٹو صاحب نے بولا میں بھی خط لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. تو ماموں نے بولا کہ بے شک آپ بھی دیں, ہم اپنی بھی کوشش کر لیتے ہیں. وہ الیکشن ہوا, اماں وہ الیکشن جیتی. پھر 69 میں جب بھٹو صاحب نے, یا 67 میں پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا, تو اماں تب تک ویسٹ پاکستان اسمبلی کی ممبر تھی ایوب خان صاحب کے اس میں. تو جو پارٹی بنی اس کے بعد پہلا جو میرے خیال سے ضلع کا پریزیڈنٹ وہ بابا کو بھٹو صاحب نے بنایا. اور پوری 70 کی الیکشن میں میرے خیال سے بابا اس وقت بہت ینگ تھے, مطلب 23-24 سال کے, بالکل نوجوان. تو وہ بابا کے اوپر اتنا اعتماد بھٹو صاحب نے کیا, تقریباً ساری جو الیکشن کی کیمپین تھی وہ گاڑی بابا نے ڈرائیو کی بھٹو صاحب کی. اور ایک ہمارا فیملی تعلق تھا. پھر بی بی صاحبہ نے بھی ایسا ہی تعلق رکھا. ابھی باقی تو وقت گزر گیا. ابھی جب وہ اپنا 2007 میں واپس آئیں تو لڑکانہ ان کا 3 دفعہ آنا ہوا. تو تینوں دفعہ ہمارے گھر پہ آئیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 2 راتیں ہمارے گھر پہ ہی رات کو رہیں. تو انہوں نے اندر بولا کہ میں یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھ رہی ہوں. غیر مشروط تھا, بغیر لالچ کے تھا. اگر آپ ہماری فیملی کا ٹریک دیکھیں گے تو کوئی بھی ہم نے سیاسی دھندا نہیں کیا. اپنی زمین بیچی, سیاست کرتے رہے, آج تک وہی چیز چل رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری شہری زمین ہو گئی جو اللہ کے کرم سے بہرحال چگنی بھی کیا 400 دفعہ ہو گئی نا. اور جہاں سے بک رہی تھی پھر آگے نیا روڈ بن جاتا تھا. ابھی پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ ہمارے روڈ بنانے کی وجہ سے تم لوگوں کا زمین کا ریٹ بڑھ گیا ہے. تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ یار ہمارا تو شکر ہے. سوال وہی ادھورا رہ گیا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے منصور بھائی, میں عرض کر رہا ہوں نا, میں اس کا پورا آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں اسی وجہ سے کہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ ہمارا کوئی پیپلز پارٹی سے سیاسی رشتہ نہیں تھا. ہمارا اپنا گھر تھا, فیملی تھا, بھٹوز تک. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا, جب بی بی کی شہادت ہوئی, اللہ پاک کو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے.
تو جیسے شہادت ہوئی تو ہم لوگوں کے لیے تو ایک حادثہ تھا، جیسے گھر میں کوئی فوت ہو جائے یا گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، فیملی ہم لوگ سارا، چاہے بابا چاہے صفدر والے اماں بھی اس وقت حیات تھیں. یہ معاملہ ہوا کہ تیسرے چوتھے دن پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایٹیٹیوڈ چینج ہے، کیونکہ ول کا جو اناؤنس ہے وہ بھی چاہے صفدر سے زدائی صاحب نے کروایا کہ بی کی ول جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ چچا سے کرائی، اور چچا نے یہ لفظ بولے کہ بابی اپیرنٹلی یہ رائٹنگ بی کی ہے، یعنی زدائی صاحب کو گواہی بھی ہمارے گھر سے دلانی پڑی. نہیں، آپ نے ول کی بات کی تو چاچا کا تو پتہ ہوگا نا، یہ ول بی کی اصلی تھی میں یا اس لفظ میں؟ چاچا نے جو لفظ بولے کہ اپیرنٹلی یہ جو رائٹنگ ہے وہ شہید محترمہ کی ہے. تو میں وہی بول رہا ہوں کہ اپنا اتنا تو گہرا تعلق تھا کہ زردائی صاحب کو بھی مجبوری ہوئی کہ ہمارے گھر سے ہماری فیملی سے اناؤنس کروائے کہ بھئی یہ جو رائٹنگ ہے وہ بی کی ہے. تو بس پھر معاملات چلتے رہے، لوکلی چیزیں چلتی رہیں، پھر چاہے صفدر اور چاچی نائید کے اوپر، باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن زردائی صاحب نے اپنے میڈیا اور اس کنیکشنز کے تھرو یہ الزامات لگوانے شروع کر دیے کہ بی کی مرڈر میں چاچی نائید اور چاہے صفدر کا ہاتھ شامل ہے. تو جب یہ چیز آئی تو بہت ہی ایک اندر میں دکھ بھی ہوا چاچا والوں کو، یا ایز اے فیملی ہمیں بھی ہوا کہ جس اس کے لیے لیگیسی کے لیے ہم لوگوں نے 50-60 سال اپنی تاریخ میں زندگیوں میں بڑوں سے لے کر ہم نے وہ دیا، اور کوئی بھی، کیونکہ اس 50 سالہ سیاست میں اقتدار کل 7 سال تھا، باقی 43 سال جو تھے وہ اپوزیشن اور مشکلات تھی. کیونکہ وہ بھی وقت مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کی شہادت اور پھانسی کے بعد 3 سال 4 سال تک لاڑکانہ میں کوئی کسی کو رہانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ایون وہاں پہ جو بھٹو صاحب کی برسی ہوتی تھی تو ہمارا اسٹاف، کمدار، نوکر ہاری باری جاتے تھے وہاں پہ، بندوبست کرتے تھے بھٹو صاحب کے لوگوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ ایک خوف تھا مارشل لاء کا، ضیاء الحق صاحب کی مارشل لاء تھی اور ایک لوگوں کے اندر خوف تھا. تو سارے خوف کے حالات میں بھی ہم لوگوں نے لاڑکانہ میں بیٹھ کے خدمت کی بھٹو فیملی کی. تو میں وہی اسی پہ عرض پہ آ رہا ہوں کہ کیونکہ جب یہ چیزیں آئیں تو چاہے صفدر نے بالکل ہی زدائی صاحب کو یہ بولا، کیونکہ اس کے بعد اس کا جو کہنا ہے چاہے صفدر کا کہ زدائی صاحب نے کھانے پہ بلایا، جس میں چاچی بھی موجود تھیں، چاہے صفدر بھی تھے. تو کافی ڈسکشنز ہوئیں ایک اچھے ماحول میں. تو چاچا نے ان کو یہ بولا اور چاچی نائید نے کہ زدائی صاحب آپ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی، آپ ہی کے لوگ کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز کلیئر کرنی ہے تو آپ تینوں بچوں کو، بی کے جو بچے ہیں اپنا بلاول، بختاور اور آصفہ، آپ تینوں کو بٹھائیں اور ہم لوگوں کو بٹھائیں اور آپس میں بیٹھ کر ایک ڈائلاگ ٹاک کریں. تو اس طرح کی اگر ان بچوں میں کوئی خدشہ ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور ہمارے دل بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم لوگ آگے چل سکیں. لیکن وہ بھی چیزیں نہیں ہوئی. پھر 13 کا الیکشن آیا، پھر فریال بی ہمارے گھر پہ آئیں کہ بھئی زدائی صاحب نے بھیجا ہے کہ میری گرینڈ مدر تب حیات تھیں، تو اماں سے میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں. تو وہاں پہ بھی یہی پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی کہ بی یہاں پہ جو سندھ کے حالات یا جیسے بھی آپ سمجھیں، لاڑکانہ کا ایک سیاسی اپنا الگ ایک ٹیمپرمنٹ ہے. تو آپ سب کو ایک ہی قطار میں کھڑی کر دیں گی تو معاملات نہیں چلیں گے. یہاں پہ آپ کو ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو جو ان کا حق بنتا ہے ہر اس کو انسان کو، فیملی کو آپ کو دینا پڑے گا. تو وہ بھی پھر ان کو میرے خیال سے اس وقت تک بادشاہی بن گئی تھی تو وہ سیاستدان کی طرح نہیں سوچ رہے تھے یا فیملی کی طرح. تو بادشاہوں کی طرح جب آپ کی سوچ ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز نیچے نظر نہیں آتی. تو 13 کے الیکشن میں بیسکلی ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے. اس میں بھی والد کو ٹکٹ انہوں نے الاٹ کی تھی بابا کو، اور 2008 والی ٹکٹ بی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ فارم بھی بھر گئے تھے، الیکشن ورک بھی ہو گیا تھا، تو اس میں ان کی کوئی مہربانی نہیں. لیکن 13 میں ان کی مہربانی ہے کہ والد کو انہوں نے ٹکٹ دیا، لیکن اس شرط پہ، کیونکہ میں اس وقت MNA پہ میں فارم بھر چکا تھا. انہوں نے بولا کہ اس سے آپ وڈرا کرائیں تو آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں. پھر ہماری فیملی کے اندر کچھ جو چاہے معاملات تھے، ہو سکتا ہے اس وقت فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، وہ تو وقت آنے پہ بندہ جج کر سکتا ہے. لیکن میں اپنی ذات میں مطمئن ہوں، کیونکہ اس جو ہم سندھی میں بولتے ہیں بوسٹ جو ماحول، اس گھٹن کے ماحول میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست کرنا
میرے جیسے بندے کا تو بس نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ حق بولنے والے، سچ بولنے والے اور سچ سننے والے، دوست کوئی بولتا ہے اس کی سنتے بھی ہیں لیکن سچ بولتے بھی ہیں۔ تو آپ کا اختلاف وہاں کی لڑکانہ کی مقامی قیادت سے ہوئی یا صوبائی سطح پہ مکانی یا قیادت تو کوئی تھی نہیں نا، اختلاف اصل تھا چاچا صفدر، چاچی ناہید اور زدائی صاحب کا، نہ بابا کا اختلاف تھا نہ میرا اختلاف تھا، کیونکہ وہ لوگ سارے اختلاف کے لائق ہی نہیں تھے، ان لوگوں میں تو کوئی اتنا پوٹینشل تھا ہی نہیں کہ ان کے اختلاف یا اسے ہمیں کوئی اثر پڑتا۔ لیکن بیچ میں اس طرح ہوا کہ 11 اور 13 کے بیچ میں ڈائریکٹلی میرے اوپر 3-4 پرچے ہوئے، اس میں اغوا، قتل، اس طرح کے، تو وہ پھر ہم لوگ لیڈرشپ کو بتاتے رہے کہ صحیح اپنی حکومت میں اگر ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں کہ اغوا برائے تاوان کے پرچے جھوٹے ہو رہے ہیں، بچوں کے پیچھے کون تھا؟ بس سب پرچوں کے پیچھے یہی لوگ تھے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چنگے مرس، لڑکانہ کے جو لڑکانہ قیادت کے، ہے۔ کیوں اس میں اس وقت ایک ہمارا وہ بھی بھائی ہے ہمارا بخت سیال، اس کے بھتیجے کا قتل ہوا تو اس میں مجھے نامینیٹ کیا ڈائریکٹلی، میرا فائر دکھایا، تو جب اس کو ہم نے بولا تو اس نے بولا کہ میں نہیں ہوں، پیچھے سے ہمارے جو ہیں اپنی برادری والے وہی ہیں، انہوں نے ہی کروایا ہے، تو چیز تھی، لیکن پھر بھی وہ میڈم کا ہی ٹیم ہے، تو میں سمجھتا ہوں میڈم صاحبہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کا پولیٹیکل یہاں پہ کوئی لنک ہو، تو یہی وجہ بن سکتی ہے، اور تو میرے خیال سے کوئی وجہ نہیں تھی۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ نے بہت تفصیلی ذکر کیا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا۔ دکھ ہوتا ہے، کبھی سوچتے ہیں اس وقت کے حالات میں سمجھتا ہوں، میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں سندھ کے پیروں امیروں کے اور سرداروں اور نوابوں کے، تو میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صحیح وقت پہ ہم لوگ چھوڑ آئے، تکلیفیں آئیں، کچھ بھی آئیں، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا، ہمارا حال نہیں ہے، میرا تو بالکل ہی نہیں ہے، میں ایک ناجیز بندہ ہوں، لیکن اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ سارے زور اور زبردستی کے آگے اللہ پاک نے یہ ہمت دی ہے کہ جھکنا نہیں دیا۔ آگے بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف اللہ پاک اتنی قوت دے کے کھڑے رہیں۔ تھوڑا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ایک تو آپ تھے لڑکانہ میں، دوسرے مگسی فیملی، چانڈیو فیملی اور کچھ اور لوگ ہیں جو پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں لوگ، کوڑو صاحب ہیں، لیکن ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ سب مزے میں نہیں ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں سب مزے میں ہیں، یہ بس کیا اب بات ہے؟ وہ اب ان کی اپنی پارٹی کے مسائل ہیں، وہ مجھے بولنے کا حق بھی نہیں، میرے لیے بھائی ہے، نواب بھی میرا بھائی ہے، نادر خان بڑا ہے، ہمیشہ جو ہمارا ایک تعلق رہا ہے بھٹوز اور سارے علاقے سے، لڑکانہ کی ہر عزت دار فیملی سمجھیں کہ ہمارا گھر کے فرد ہیں اور ہم لوگ ان کے فرد ہیں، تو ہمارے محترم ہیں، تو اس طرح کی کوئی لفظ میں ان کے لیے نہیں بول سکتا، اب زیادہ وہ ہر کوئی اپنا خود دیکھے کہ سیاست میں کیا ہے، کہ نیا پرانے کا تو بھی بات ہی نہیں ہے، نہ بھی دھندا ہے، جو بہتر کرے گا وہی اچھا لگے گا۔ پرانوں کو یہ نیا دھندا کرنا نہیں آ رہا نا۔ بہرحال نہیں کہا رہا، پرانا جو بھی بندہ ہوگا ایک عزت تک تو دھندا کر لے گا اس، لیکن اپنی اس کے نیچے اس سے نیچے نہیں کرے گا۔ لڑکانہ کا ذکر ہوا، یہ بتائیں سر کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لڑکانہ کو ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنا کچھ کر دیا ہے، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ لڑکانہ تبدیل ہوا ہے، پیرس بن سکا ہے نہیں؟ ابھی ایک شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا بس سندھ اب وہ پیرس بن گیا ہے۔ جو بولتے رہے ان کی مرضی ہے، لیکن آج کیمرہ کی آنکھ جو ہے نا وہ پرانا دور ختم ہو گیا، ابھی آپ اپنی جو ہے لوگ بھیجیں اور لڑکانہ سارے کا سروے کر کے آئے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، جو اپنا جو جن کے پاس وہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا ان کے ابھی محل بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیداری سسٹم مضبوط ہوا ہے، دینا دلانا مضبوط ہوا ہے، اربوں روپے جو سندھ کے عوام کے ہیں وہ ان کے اس سے نکل کے ابھی ان لوگوں کے دبئی میں اور لندن میں کاروبار، سب کے لڑکانہ کے 20 بندوں کا میں بتاؤں، اگر ضرورت ہے تو نام بھی لے لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، میں کسی سے نہ ڈرا ہوں نہ کسی کی پرواہ ہے۔ 17-18 سالوں میں، چلو یہ بتا دیں 17-18 سالوں میں لڑکانہ میں کون کون امیر بن گیا ہے؟ سارے ہی بنے آپ کے سامنے ہیں نا، میں وہی بول رہا ہوں جن کے پاس رہنے کے چڑھتے تھے قابلی گاڑیوں پہ، ابھی وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ پرنس چارلس یا لیڈی ڈائنا کے خون سے ہیں، اب پہلے ان کے پاس 2 قابلی گاڑیاں ہوتی تھی، آج 100 گاڑیوں کا فلیٹ ہے۔ سیال جمیل سمرو اپنا گھر نہیں تھا، ابھی جو ہے وہ محل بنے ہوئے ہیں، اس کے بھانجا ہے کاظم، وہ بیچارہ
قاسم بھٹو جو افسر ہیں بالکل سی ایم سی میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے اپنا فائنانس کا، تو آج سے 7 سال پہلے گاڑی اس نے لیز پہ لی تھی، مہران اس کی قسط بھرنے کے پیسے نہیں کریں آپ، بول رہا ہوں آپ چیک کر وہ لیں، تو آپ بڑی فگر ہیں ابھی، بڑی فگر ہوگی، بس یہی ہے ہمارا بہت بڑا المیہ ہے سندھ کا کہ کچھ وہ، یہ تو آپ نے 2 کے نام بتائے نا، میں نے 3 تو لے گیا اور کتنے سننے، بہت سے لوگ ہیں، بتا رہا ہوں نا، آپ بولیں تو میں آپ کو جا کے ان کے برابر گھر والوں سے انٹرویو کروا دوں کہ بھائی پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ مطلب صاحب سندھ میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2000 سے پہلے، سن 2000 سے پہلے بہت کم لوگ ہوں گے جو ریئلی بڑے معتبر لوگ ہوں گے جن کے گھر یا اتاقیں یا ڈیرے بہت اچھے بنے ہوئے تھے، جس میں ایک مرتضیٰ خان جتوئی صاحب ہیں، ممتاز بھٹو صاحب ہیں، گھوٹکی کے مہر صاحبان ہیں، کچھ اور ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر تحصیل میں محل ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ محل کہاں سے بنے؟ یہی بن رہے ہیں نا جو آپ بول رہے ہیں سندھ کا پیسہ، میں ابھی یہی بات ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ یہ بات کرتے ہیں سندھ کے حقوق کی، میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے، جس طرح سندھ کو انہوں نے لوٹا ہے، جیسے وہ نہیں گدھ کھاتے، تو یہ گدھوں کی طرح انہوں نے سندھ کو کھایا ہے، اور ہم لوگوں کی دعا ہے کہ عوام کو اتنی اللہ پاک طاقت دے کہ اپنا حساب خود لے سکیں۔ ابھی وہ کل راشد صاحب نے بولا کہ بھئی ابھی نہ بندوق کا ٹائم ہے، نہ تلوار کا ٹائم ہے بیلٹ کا، بلٹ کا نہیں ہے، تو بیلٹ ہی اپنا جواب لے سکتی ہے۔ سندھ کے عوام کو اللہ پاک اتنی ہمت دے کہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے بدلہ جو 20 سال سندھ کے عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ کراچی والے دوست بولتے ہیں کہ بھئی جو ہے کراچی کا پیسہ اٹھا کے، میں ان کو بھائیوں کو بولتا ہوں کہ بھئی یہ سندھ کا پیسہ ہے، کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، آج سے نہیں ہے، صدیوں سے لے کر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ابھی ہمارے بھائی آئے ہیں اردو بولنے والے، ہر کوئی یہاں پہ، ہم لوگ خود 500 سال پرانے سندھی ہیں، ہم لوگوں کی جو ٹریسز ہیں وہ عرب سے آئے 15ویں صدی میں یا 14ویں صدی میں، تو ہم لوگ سندھی ہیں، تو سندھ میں ہر کوئی 500 سال کا سندھی ہے، کوئی 300 سال کا، کوئی 200 سال کا، کوئی 60 سال تو کا یہ ہے۔ بھائی ہمارے بھی 70 سال سے، تو ان کو سندھ نے اون کیا ہے، سندھ کی دھرتی ایسی ہے، تو یہ لوگ بھی جس دن ان لوگوں نے سندھ کو اون کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات سب کے لیے برابر ہیں، اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، سندھ میں جو بھی ہے وہ سندھ کا کھا رہا ہے، تو اس کو میرے خیال سے سندھ کی سوچ ہونی چاہیے، اور یہ ہم سب کی بقا ہے جو سندھ میں رہ رہے ہیں، تو اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ہمیں اٹھ کرنا وہ کھڑا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جب عوام کی بہت بڑی طاقت ہے، اگر عوام خود اٹھ کھڑی ہوئی تو ان لوگوں کو گھر سے نکلنے، آپ کینال کی موومنٹ میں دیکھ لیں، پانی والے مسئلے پہ کون سا وزیر تھا جو روڈ پہ نکلنے کے قابل تھا؟ سندھ میں وہی حالات ہیں، عوام کی وہی سوچ ہے، خالی ان کو لیڈرشپ چاہیے، اور مجھے بڑی امید ہے راشد صاحب اور سارے دوستوں میں، اگر انہوں نے سندھ کی عام عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو کوئی وہ دور نہیں ہے جس دن سندھ کا عوام ان کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا سر، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں کوئی مشکل سے 2-4 لوگ ہی ہیں یا 2-4 فیملیز ہیں جو مسلسل اپوزیشن میں ہیں، یہ اپوزیشن میں کھڑے رہنا ایک بڑا معجزہ نہیں ہے، کیسے سروائیو کر لیتے ہیں؟ بہرحال منصور بھائی، میں سمجھتا ہوں ہر چیز جب آپ کی ایمان ہے اللہ پاک کی ذات پہ اور قدرت پہ، اور جب آپ کے سامنے حق اور ناحق 2 رستے ہیں، تو ضرور حق پہ آزمائشیں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہی ہم لوگ ہیں جن کو کوئی اپنی لالچ نہیں ہے، جتنی بھی فیملیز بچی ہوئی ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہم لوگ لائق نہیں ہیں کہ ایک ہمارا جو سلسلہ ہے سب کا، وہ روزی روٹی اچھی مل رہی ہے، جب اپنا انسان کا روزی روٹی اچھی ہے، اپنی فیملی سیٹلڈ ہے، تو پھر حق کے لیے حق ہے آپ کے اوپر معاشرے میں، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا کرم ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی مزدور کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے کسی حاری کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اگر اللہ پاک نے ہمیں ان فیملیز میں جو بلیسڈ ہیں، جن کے اللہ پاک، کیونکہ ہر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، جی ہاں، تو اگر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ ملی ہے
ذمہ اور ہمیں ان فیملیز میں پیدا کیا ہے جو لوگوں کی بھلائی یا آسانی کے لیے کام کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ بھی فرض رکھا ہے کہ حق اور ناحق کے اس میں تفریق کریں اور ہم لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. حق میں آزمائشیں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کی رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے تو آسانیاں بھی وہی پیدا کر لیتا ہے. سر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر الیکشن میں جو بڑوں کی دی گئی پراپرٹی ہے وہ سیل کر کے الیکشن لڑتے ہیں، تو کب تک یہ آپ بڑوں کی پراپرٹی سیل کر کے لڑتے رہیں گے؟ منصور بھائی اللہ کا شکر ہے، اگر ایک بیچتا ہوں تو 10 مل جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں کیلکولیٹ کروں کہ جتنی میں نے پراپرٹی بیچی ہے اس سے زیادہ اللہ پاک نے کرم کی ہے، لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بزنس میں ہی آپ شمار کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ، یہاں پہ بہت سے بزنس مینز ہیں جو اپنی چھوٹی چیز دے کر 2 لے لیتے ہیں. تو اس طرح میں بھی اللہ کا شکر کر رہا ہوں پراپرٹیز، یہ بھی اللہ کا کرم. میں نے بولا نا کہ ہے میرے اوپر، اگر پراپرٹی بیچ رہا ہوں اپنے باپ دادا کی بیچ رہا ہوں، کسی کا حق نہیں کھا رہا، تو اس میں میرے خیال سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا معظم صاحب یہ بتائیں کہ ذوالفقار جونیئر بھی لڑکانہ سے ہے، آپ بھی ادھر ہی ہیں، آپ کے مولانا ہیں جو سمرو صاحبان، وہ سارے مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی آپ لوگوں سے جیت جائے گی؟ منصور بھائی میں بولتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ، ایک میدان ہے جس میں 2 پہلوانوں کو اترا جائے، اور اگر آپ ایک پہلوان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں اور دوسرے پہلوان کے ہاتھ پاؤں کھول کے اس کو لاٹھی دے دیں، تو یہ اس وقت یہی چل رہا ہے. تو میں بولتا ہوں برابری کا میدان جس دن ملا، تو پہلے بھی لڑکانہ کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جو ہمارے اپنا اونڑ فیملی ہے، حاجی غلام حسین اونڑ، حاجی الطاف خان اونڑ، وہ لوگ پیپلز پارٹی سے جیتتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پریسیڈنٹ جو ابھی 2 الیکشنیں میں نے جیتی لڑکانہ سے، تو یہ ٹوٹلی ابھی لڑکانہ کا مزاج میرے خیال سے ہمیشہ سے ایک مختلف، جیسے میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ شیخ عبد المجید سندھی باہر سے آئے، قاضی فضل اللہ کی بہت بڑی تاریخ ہے. اگر آپ دیکھیں گے وہ خالی ایک وکیل تھے اور ایک اپنا اچھا بولنے والے تھے، اور ان کے شخصیت کے اندر ایک اٹریکشن تھی. تو وہ بھی جب آئے لڑکانہ میں انہوں نے سیاست کی تو لوگ ان کے پیچھے بھی چلے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن لیول پلینگ فیلڈ بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو 20 سالہ سیاست ان کی پھپھی اور والد اور ان کے جتنے لوگ ہیں جو کی ہے، کہ انہوں نے عوام دوست سیاست کی ہے یا عوام دشمن سیاست کی ہے. تو آپ نے اشارہ دیا میڈم فریاد تالپور کی طرف، لیکن وہ تو کہتی ہیں کہ ہم اتنی خدمت کرتے، میں اپنی تنخواہ بھی نہیں لے رہی ہوں. بس اب وہ تنخواہ تو اللہ خیر کرے، کوئی بھی نہیں لے رہا. باقی تنخواہ نہ لینے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ اپنا، ہماری بہن بھی ہیں اور ہمیں بہت عزت ہے کیونکہ بیوی کی اولاد ہیں، عدی بختاور، ان کا کہیں ٹویٹ تھا کہ میرے والد سے زیادہ کوئی شریف نہیں ہے اور انہوں نے کبھی تنخواہ بھی نہیں لی، ان کا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن کے پاس کل چڑھنے کے لیے گاڑیاں نہیں تھی، آج وہ جہازوں کے مالک ہیں. تو مہربانی کر کے بختاور بی بی کو بھی یہی عرض ہے کہ ان کی والدہ ان کو، مجھے ذاتی پتہ ہے بلاول صاحب کو، بختاور بی بی کو 50-100 درہم دیتی تھی جب وہ دبئی میں تھے کہ جاؤ اور جا کے اپنا کر کے آؤ جو بھی آپ کا ہے معاملہ، کیونکہ ایک تربیت تھی. بی بی امیر خاتون نہیں تھی، بی بی صاحبہ ایوریج جو تھیں اپنی ایک بہت ہی یہ تھوڑا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بی بی بلاول کو اور بختاور کو 50 درہم کیا خرچی نہیں دیتی جیسے تھی کہ خرچی جیسے ہوتی ہاں. ہے. جب وہ دبئی میں تھے تو ایک دفعہ میرا بھی اتفاق سے جانا ہوا اپنی دادی و صاحبہ کے ساتھ، تو وہاں بھی یہی نظر آیا کہ بی بی ان کو بہت ڈسپلن چلاتی تھی. اور بلاول صاحب کے لیے تو ہمیشہ بی بی کا یہی تھا کہ یہ سیاست نہیں کریں گے. بلاول نہیں کریں گے. اور ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا، تو آپ بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ نہیں بی بی نے بالکل، کہا بلاول سیاست نہیں میرے کرے. بالکل اگر اس پہ کوئی اختلاف ہے تو میں اس کے
آپ کو دے سکتا ہوں، پروف دے سکتے ہیں. پروفز دے سکتا ہوں، لیکن وہ ہماری تو گھر کی بات جی ہاں، تو انہوں نے کب یہ ذکر کیا تھا؟ دبئی دبئی میں میں کبھی بیٹھتی تھیں تو ان کے یہی تھا کہ بلاول کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنی پوزیشن مضبوط کرنی چاہیے اور اس کے بعد سیاست کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ میں اپنے بچوں کے لیے ایک وہ بہت ہی پازیٹیو چیز تھی جہاں پہ ان کی تربیت کرنا وہ چاہ رہی تھی، جیسے عام بچے ہوتے ہیں. کیونکہ عام بھٹوز تو جب بھی تھے تو دیور لائک آپ کے اور ہمارے جیسے تھے، عام آدمی تھے، کوئی وہ بادشاہوں والی لسٹ میں نہیں گئے تھے. ابھی موجودہ رجیم تو وہ بادشاہوں سے بھی آگے شہنشاہوں کی رجیم میں چلی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب بی بی کی شہادت کے بعد بلاول صاحب لنڈن پہنچے اور وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ ڈیبٹ کارڈز ان کو ملے جہاں پہ جو ہے وہ نو لمٹ والے کے جتنا مرضی خرچہ کرو اور اپنی یہ ڈیبٹ بینٹلے، کارڈ کس کے تھے؟ بس اب ضرور ملے ہوں گے، وہ ان کو پتہ ہوگا کس نے ان کو دیے، اور بینٹلے گاڑیاں تھیں چڑھنے کے لیے. تو بلاول صاحب نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا کہ والدہ ان کی تھوڑی کنجوس تھیں اور والد بہت سخی ہیں، تو اپنے والد کی لائن پہ چل پڑے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول کی تربیت جو بی بی نے کی تھی، زرداری صاحب نے اس کو بگاڑ دیا. بالکل، اور کیا بولوں میں، بی بی کے زمانے میں تو بلاول صاحب کی جو تربیت تھی وہ ہمارے سامنے تھی. ان کو بی بی صاحبہ بہت ہی ایک اپنا لمٹ جو میں ہے رکھا. مطلب اس کو ایک ان کی بالکل لمٹ بھی اپنی جگہ، وہ وقت حالات ایسے 50-100 درہم کی بات کی، 50-100 درہم سے وہ کیا خرید سکتے تھے؟ اس کوئی وقت برگر ملتا تھا، بہت سی چیزیں. 50-100 درہم تک بہت بڑے تھے. آج بھی میرے خیال سے 100 درہم اگر آپ جو ہے 12-14-15 سال اس وقت بلاول صاحب کی آپ عمر کے لیے، ہوگی. میرے لیے 50-100 درہم تو بڑے ہوں گے، لیکن بلاول کے لیے نہیں 50-100 اس وقت تو بی بی کے لیے بھی بڑے تھے، کیونکہ اب ہم لوگ حقیقت جانتے ہیں کہ بی بی کی کیا جو ہے ان کی چیزیں تھیں یا کس طرح چلتی تھی. ایک بہت ہی آرگنائز خاتون تھی. کبھی آپ، کیونکہ آپ کے گھر میں بی بی صاحبہ کا آنا جانا ہوتا تھا، کبھی انہوں نے ڈسپلے شو کیا زرداری صاحب کے لیے؟ نہیں، میں ہم لوگوں کے سامنے کبھی کبھی بھی نہیں کیا؟ نہیں وہ ایک اماں کے بہت، سامنے؟ میں نہیں سمجھتا ہم لوگوں کے سامنے کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہے، لیکن بہت ہی آرگنائز اور فیملی اورینٹڈ خاتون تھیں، بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ، اور ان کو ہمیشہ گھر میں بچوں کے لیے، ان کے لیے ایک ڈسپلن ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، جہاں پہ ٹیبل پہ بچوں کو کھانے کے وقت ساتھ بٹھاتی تھی. جب اتفاق جانا ہوا تو اسی ڈائننگ کے اوپر اپنا بچوں کو بھی بٹھایا، مہمانوں کو بھی بٹھایا، کٹھے کھانا کھایا. اس کے بعد جیسے ریگولر آپ ہمارے بچے کہیں نکلتے ہیں تو ہم ان کو خرچی دیتے ہیں، تو اسی طرح بچوں کو خرچی دی جاتی تھی کہ جاؤ جا کے کچھ کھا پی کر آؤ. تو ابھی وہ لوگ بادشاہی اس میں آ گئے ہیں، تو ابھی ان کی مرضی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنا پرانا، میری تو یہی ہوگی ان کے ساتھ اپنی ایک بختاور بی بی ہوں، آصفہ بی بی ہوں یا بلاول صاحب ہوں، کہ اپنے روٹس پرانے دیکھو کہ کہاں سے تم پیدا ہوئے ہو، کس طرح آئے ہو، کس طرح حالات بنے ہیں. تو جب تک آپ اپنے روٹس میں نہیں جائیں گے تب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا. تو یہ ساری آرٹیفیشل دنیا میں آ گئے ہیں، ایک بار اپنا اس دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پہ پیسہ ہی سب چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنی خود یہ لوگ تباہی کر رہے ہیں سوچ کے ساتھ. بی بی صاحبہ کا آپ کے گھر آنا جانا بہت ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ یہ اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں اور یہ جو بچہ ہے. تو آپ کے لیے انہوں نے کیا پریڈکشن نہیں، کی؟ مجھے کبھی بھی نہیں ان کی اس طرح بات ہوئی، لیکن ایک دفعہ ضرور، کیونکہ 2002 کے الیکشن میں ہم لوگ جو بلدیات ہے 2001 میں مشرف صاحب کے زمانے میں، تو اس وقت ڈسٹرکٹ کمبر اور لڑکانہ ایک ہی تھا. تو اس وقت جو الیکشنز ہوئے تو 2 یونین کاؤنسلز کی سیٹس ہماری انپوز آئیں، اس میں ایک میں تھا اور ایک ہمارا ایاز کلوڑو ہے، یو سی ہماری کوٹھی. تو 2 یونین کاؤنسلز یہ انپوز آئیں اور 2 چانڈیو صاحبان کی آئیں. نواب صدا خان اس وقت شبیر احمد خان حیات تھے، تو صدا خان ایک پہ انپوز تھا اور ایک پہ اپنا صدا خان کا کازن ہے سلیمان. تو یہ 4 یونین کاؤنسل سارے ضلع کے اندر 80 یونین کاؤنسلز تھی، یہ وہ تھیں جس پہ کسی نے فارم ہی نہیں بھرا. تو یہ بھی اس وقت مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں بڑا ایک وہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے کوئی ٹیررائز کر کے لوگوں کو فارم بھرنے نہیں دیا. تو ہمارے خلاف ایس پی چلا گیا، اس وقت شاید
اقبال صاحب تھے یا کون تھے SSP، تو وہ سیشن جج صاحب کے پاس درخواست لے کر چلے گئے کہ بھئی ان لوگوں کے اس سسٹم کے ہمیں آنے سے جو ہے ملک کو بہت خطرات ہیں اور آپ ان کے فارم ریجیکٹ کر دیں. پھر اس کے اپیل کے خلاف ہم لوگ سردار خان ہم لوگ سارے ادھر آئے کراچی ہائی کورٹ، اور وہاں پہ ہائی کورٹ سے پھر ہمیں ملا اور وہ الیکشن ہوئی. تو اس کے بعد جب ڈسٹرکٹ ناظم کا ٹائم آیا تو چاہے شبیر احمد خان بھی ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے، کیونکہ اس وقت ناظم کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا ضلع کے لیے کہ وہ کونسل کا ممبر ہو، باہر سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو سکتا تھا، کونسل اس کو ووٹ کرتی تھی. تو نواب صاحب کا بھی یہ خیال تھا، یا ہر کوئی اپنا سیاسی وہ دیکھتا ہے، اور میرے والد کا بھی تھا. تو دونوں وہ کینڈیڈیٹس تھے اپنا ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے، ان کی خواہش دونوں کی تھی کہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ ناظم پہ الیکشن لڑیں. تو بیوی نے پھر بیچ میں فیصلہ کیا کہ خورشید احمد کو دے رہے ہیں، جنیجو کو ضلع ناظم. 2001 میں پوری تھی اپنی جو ہماری ووٹوں کی تعداد بلکہ زیادہ تھی، تو وہ ہم لوگوں کو حکم ہوا. بیوی پھر بابا تھوڑے ناراض بھی تھے، بیوی نے خود فون پہ بات کی کہ جو ہے اب صحیح ہے، اس وقت حالات میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ پارٹی کے اندر رفٹ ہو اور تم لوگ آپس میں کرو، بس نیوٹرل خورشید احمد ہے، میں اسی کو ناظم کر رہی ہوں. تو سروں نے اس کو بیوی کے حکم کو جو ہے وہ کیا اپنا دل سے قبول، اور خورشید صاحب کو سب نے ووٹ دیا. پھر 2005 کی بلدیاتی، پھر 2002 کی الیکشن آئی. اس الیکشن میں بھی وہ ڈگری والا معاملہ آ گیا، تو شاید نواب صاحب کے پاس وہ ڈگری نہیں تھی، تو پھر وہاں پہ خالد اقبال میمن کو MNA بنایا گیا، اور بابا جو ہے MPA بنے PS 38 سے میرو خان سے. پھر 2005 میں بلدیات آیا. اس وقت ارباب صاحب کی گورنمنٹ تھی، ضلع ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، کمبر نیا ضلع بن گیا. تو وہاں پہ نواب صاحب شبیر احمد خان ضلع ناظم بنے. اس وقت مقصد تھا اپنا الیکشن نواب صاحب کے بیچ میں اور عامر خان کے بیچ میں، نادر خان کے چھوٹے بھائی جو بھی MNA. اور ہمارے پاس جو الیکشن تھا وہ حاجی الطاف خان اس وقت پوری پاور میں تھے. تو میں آرام سے اس وقت میں نے سیاست کا نہیں کرتا تھا، اپنا زمینداری اور باقی سوشل چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو جب 2005 کے الیکشنز ہوئے تو اس میں ٹوٹلی پیپلز پارٹی نے کوئی بھی وہ نہیں دکھایا اپنا کوئی اچھا شو. اس وقت 4 تحصیلیں تھیں، اپنا ڈوکری، باکرانی، لاڑکانہ سٹی، لاڑکانہ تحصیل اور اپنا رتو ڈیرو. تو لاڑکانہ سٹی اور تحصیل کا ایک ہی TMA تھا، تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن لاڑکانہ، جس میں سٹی بھی پورا تھا اور تحصیل بھی پوری تھی. تو جب وہ الیکشنز آئے تو خیر سے جو ہمارے پہلوان تھے پیپلز پارٹی کے، وہ ساروں نے جواب دے دیا بیوی کو کہ بھئی یہ حالات ہی نہیں الیکشن لڑنے کے. اور ہمارے جو پرانے ناظم صاحب تھے ان کو بھی بیوی نے بولا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ بیوی ابھی الیکشن لڑنے کا ٹائم یہ ہے وہ ہے. بس جب وہ وقت آیا، ارباب رحیم کا ڈنڈا تھا اس ٹائم، ارباب رحیم صاحب کا ڈنڈا کیا تھا، CM تھے تو اب ضرور. تو پھر بیوی چاہے صفدر کسی کام سے گئے ہوئے تھے دبئی، تو بیوی صاحبہ شہید نے بولا کہ صفدر کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ لاڑکانہ میں ہمیں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ضلع پہ کھڑے ہونے کے لیے؟ تو ویئرز معظم میرے لیے پوچھا، تو چاچا نے بولا کہ ادھر ہی ہے لاڑکانہ، آسک ہم ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. بیوی نے حکم کیا. پھر مجھ سے چاچا نے وہاں سے بات کی کہ بھائی بیوی، تو میں نے ایک معیار دی، میں نے کہا بیوی کو عرض کریں کہ بیوی اچھا وقت ہے، تو آپ کے پاس بہت امیدوار ہیں، ابھی کوئی سارے ضلع سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہا، تو آپ قربانی ہماری دینے کے پیچھے ہیں. لائٹر نوٹ پہ، ہنسی مذاق پہ. تو پھر بیوی نے بابا سے بھی بات کی کہ وہ ہمیشہ بابا کو منور بھی بلاتی تھی، ادا بھی بلاتی تھی، جب ان کا جو مرضی ہوتا تھا. تو ایک گھر والا مطلب جیسے اپنی آپ فیملی میں ہوتے ہیں، تو بیوی نے فون کیا بابا کو کہ اپنا اب بیٹے کو تیار کرو، حالات برے ہیں، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی حالات برے ہوتے ہیں تم لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہو. تو بابا نے بولا بیوی آپ کا حکم ہے. تو اس وقت جب ہم نے کیا تو پیپلز پارٹی کے اپنے اس پینل پہ کل میرے خیال سے اس وقت تھا کوئی 480 ووٹ کا ہاؤس اور
62 تھے یا میرے خیال سے 500 کچھ کا ہاؤس تھا اور 262 تھے یا 264 تھے وننگ ووٹ جس کے لیے آپ ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے. تو جب وہ کاؤنٹ ڈاؤن کاؤنسلرز اکٹھے کرنے شروع کیے تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو ہمیں کاؤنسلرز دیے اس میں کل میرے خیال سے 138 تھے یا 48 تھے جو پیپلز پارٹی نے کاؤنٹ کرایا. جو آج کل ہمارے پہلوان ہیں جو لاڑکانہ کے, تو ان لوگوں کا میرے خیال سے اس وقت خود تو یو سی ہار گیا تھا. سہیل انور سیال صاحب یو یو سی سی کے ہار گیا الیکشن تھا, ہار گئے تھے. یو سی کی الیکشن ہار گیا تھا. تو پھر ہمیں جو کیسے ہار گیا وہ؟ ہرایا گیا یا ہار گیا؟ ابھی بھی حکومت لے لیں ابھی بھی اسی پوزیشن میں یو سی اپنی نہیں جیتے گا. خالی یہ پولیس اور یہ حکومت چلی جائے. واقعی؟ بالکل میرا دعویٰ ہے آج حکومت آپ ان کی لے لیں, اگر یو سی بھی جیت جاتے ہیں تو میں سلام کروں گا. 15 ہفتے ہماری طرح اپوزیشن کاٹ لیں پھر بھی میں سلام پیش کروں گا. میں بولوں گا کہ بھائی تم لوگ واقعی جو ہے وہ اپنا سیاست اور اس کے قابل ہو. یہ سارا کا سارا ایک وہ ماحول بنا کے اور اس کو بٹھایا گیا ہے. لیکن تو 4 کاؤنسلر خیر سے اپنے سیال صاحبان کے تھے اور باقی کچھ 8-10 بگیو صاحبان کے تھے تو وہ ہمیں دیے. پھر ہمارے تقریباً اس وقت جو اپنے دوستوں کی تعداد تھی اس میں کاؤنسل میں وہ تقریباً میرے خیال سے 88 تھی. تو سارے ملا سلا کے ہم لوگ چلے گئے 240 پہ. پھر بھی ہمیں جو ہے 24 ووٹ کم ہو رہے تھے. تو پھر محنت کی. اس بیچ میں پھر بی بی کا میسج آیا کہ خورشید صاحب جو ہیں اب بول رہے ہیں کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو بی بی کو ہم نے بولا بی بی آپ کی حکم ہے, ہم لوگ تو آپ کے کہنے کے اوپر لڑیں. لیکن وہ ایک وہ جو اس وقت حالات تھے تو خورشید صاحب نے شاید سوچا ہوگا کہ بھائی میں نے غلطی کر دی کہ میں نے نہ کر دی اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے بی بی کے ایک فون کال پہ یا حکم پہ. اس وقت بھی ہم نے بولا بی بی کو کہ بی بی آپ کا حکم ہے, ہم لوگ تو آپ کے حکم کے اوپر جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں, ورنہ ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے کوئی الیکشن لڑنے کا. یہ بی بی نے کہا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ تم لوگ الیکشن لڑ سکتے ہو تو بہتر ہے تم لوگ ہی لڑو. پھر جب وہ ہوا پوری ٹائم کے اس پہ تو ہم لوگوں نے وہ جو ریمیننگ 24 ووٹ تھے اس سے 3 ووٹ اور زیادہ یعنی 27 ووٹ ہم لوگوں نے ساتھ کر لیے. جس رات الیکشن تھا تو ہمارے پاس اگر 264 وننگ ووٹ تھا تو ہمارے پاس 267 ممبر موجود تھے اپنے پاس. تو صبح جب نکلے تو بکرانی والے اس پہ کوئی ایجنٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا حاجی الطاف خان کے خوف سے. اس کو ہم نے بولا سہیل کو کہ بھائی بھیجو, تو کہتا ہے یار تم لوگ مجھے جو ہے خوار کراؤ گے. رک جائیں جی بکرانی تحصیل والی جو ہے پولنگ تھی, جی الطاف انور صاحب تھے ارباب رحیم صاحب کے ساتھ, جی سہیل انور سیال صاحب تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے, بالکل تو انہوں نے آپ کو ایجنٹ بھی نہیں دیے. کیوں؟ بول رہا تھا کہ خوف ہے مجھے کل کو الطاف خان کے سامنے میں ایجنٹ بیٹھا ہوں اور کل کو کیا ہو. تو وہ پھر ہم لوگوں نے اپنے دوست وہاں سے مطلب چلتی الیکشن میں پھر ہمارا ایک دوست تھا بھائی ہے ہمارا عبدالرزاق بروئی, وہ جو میرا ہی وائس چیئرمین تھا جب میں چیئرمین تھا, ناظم تھا تو وہ جو ہے نائب ناظم تھا. پھر میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا جلدی آ ادھر 2-4 لوگ لے کر اور آ کر پولنگ پہ ایجنٹ بن کے بیٹھ. پھر یہاں سے میں ڈوکری گیا, پھر لاڑکانہ آیا, پھر رتو دیرا گیا. تو مجھے ماحول لگا کہ بھائی ہم لوگوں کا کلیئر ہو گیا. تو جب رتو دیرو کا رزلٹ آیا تو جو ہمارے اس وقت ڈاکٹر شفقت سمرو صاحب تھے, ہمارا بھائی ہے, تو وہ تھے ناظم کے امیدوار. تو جو انہوں نے ووٹ لیے وہ میرے خیال سے 100 کچھ وننگ ووٹ تھے, تو وہ تو جیت گئے. لیکن میں جو ہوں اسی پولنگ کے اوپر 9 ووٹ جو تھے ڈبل اسٹیمپ تھے, اگر ان کو پڑے 229 تو مجھے پڑے 120. تو یہ مجھے ہوا کہ یار یہ اتنی ٹف الیکشن ہے اور 9 ووٹ وہی ڈاکٹر شفقت کو پڑ رہے ہیں, مجھے وہی ووٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو میرے دل میں ایک وہ پھر جب ہوا چاہے صفدر بابا والے, تو میں نے کہا کہ صحیح آپ کے اپنے لوگوں نے ٹانگ نکال دی ہے آپ کی. تو 9 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ کام پورا ہو گیا. پھر باکرانی میں ڈوکری میں کیا ہوا؟ باکرانی ڈوکری میں جو انہوں نے دیے ووٹس تو اس سے ہم لوگوں نے زیادہ لیے. جو اپنے دوست تھے ہمارے 8-10 ووٹ ڈوکری میں زیادہ لیے, 8-10 6 ووٹ ہم نے
بکرانی میں زیادہ لیے. جو ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ تھی, جو دوست تھے جو مطلب اندر سے ووٹ دے رہے تھے, جو میں نے بتایا کہ 267 ووٹ ہمارے 267 اور وننگ تھے, یا 262 تھے یا 264, اب پرانی بات ہے 21 سال ہو گئے. تو 9 ووٹ کم ہو گئے, تو ووٹ 9 جو کم ہوئے, وہاں سے رتو دیرو کا پہلا رزلٹ آیا. تو میں نے کہا کہ بھائی کام ان لوگوں نے خود ہی اتار دیا ہمارا, یعنی پیپلز پارٹی کے ہی دوستوں نے. پھر جب اپنا لاڑکانہ کا رزلٹ آیا, خیر سے وہ ممتاز شیخ صاحب ہیں, وہ بھی غیر سیاسی, ہمارے تو بڑے سائیں ہیں, ہمارے والد کے پارٹنر بھی ہیں, ابھی تک ان کے ساتھ گھر کا تعلق ہے, لیکن غیر سیاسی بندے ہیں. تو وہ ساتھ تھے, وہ بھی نہیں سنبھال سکے. آگے سے پھر الیکشن لڑ رہے تھے ہمارے چچا قربان عباسی کاف لیگ کی طرف سے, تو وہ پرانے سیاسی لوگ ہیں, مولانا جان محمد ابائی صاحب سے لے کر, اور وہ ہر چیز کو سیاست کو سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ 12 ووٹ جو ہمیں دیے گئے, اپنے 12 ووٹ مجھے کم ملے, اور وہ 12 ووٹ یہی وہی تھے جو ایکس ہمارا تحصیل ناظم تھا, ہمارا سائیں نذیر شیخ صاحب, اسی کے بندے تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا, نیچے ممتاز صاحب کو بھی ووٹ نہیں دیا, نیچے ووٹ بھی انہوں نے قربان صاحب کو دیا, اوپر ووٹ بھی انہوں نے اپنا دیا حاجی الطاف خان والا جو اپنے عالیجو صاحب بولا. تو یعنی سمجھے 12 ووٹ وہ, 9 ووٹ وہ الیکشن میں 17-18 ووٹ سے ہار گیا. تو اس پہ رات کو بیٹھے, میں نے والد کو بولا کہ میں نے کہا صحیح ابھی ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں, جب آپ نے دیکھ رہے تھے تو بی کو بھی پتہ تھا, تو کم سے کم, پھر اس وقت نوجوان بھی تھا, اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 2030 سال 29 سال, تو 29-30 سال کی عمر میں آپ جذباتی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بس بی کو جب پتہ بھی تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر اس طرح کی ٹانگ چھک ہے, تو کیوں ہمیں وہ کیا. بی سے بات ہوئی, بی نے وہ انکوائری کمیٹی بٹھائی, اس پہ سارا کلیئر ہو گیا, لیکن اس پہ کوئی کلیئر کیا ہوا کہ جنہوں نے آپ سے وہ دغا ساری کیا وہ لوگ سامنے آ گئے؟ نہیں سامنے آ گئے, وہ تقریباً لوگ سامنے آ گئے, وہ کلیئر ہو گئے کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہی دوست تھے اپنے. حال ہی میں آپ اور پیر صاحب وغیرہ اسلام آباد کا وزٹ کیا, تو اسلام آباد کو کیا چیزیں آپ کو ملی؟ ایک تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, اسلام آباد پہ نگاہیں تھیں ایران اور امریکہ اسرائیل وار کے حوالے سے, لیکن جو ہمارے صدر صاحب ہے وہ اسلام آباد چھوڑ کے آ کے ٹنڈو یار بیٹھ گیا. آپ کو وہاں کیا سننے میں ملا؟ بس جو وہاں پہ ہم نے دیکھا جو چیزیں تھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جس طرح ہمارے اپنے جنرل عاصم منیر صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ایک اپنا نیریٹو اٹھا کے چلے ہیں, تو اس میں ملک کی مضبوطی ہوئی ہے. کیونکہ ان حالات میں جہاں پہ ایک بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مضبوط اعصاب کے بندے ہیں. اور دوسرا یو اے ای کا پوزیشن, تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں یو اے ای کی طرف, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ یو اے ای میں زرداری, نہ صرف زرداری صاحب کی لیکن سارے ان کے دوستوں کی, ان کا کوئی ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں پہلے وہ بولتے تھے کہ یاروں کا یار, ابھی کوئی یار نہیں ہے, جو بھی یار بنے گا آخر میں غلام قادر مری کی طرح اس کے قبر سے بھی حساب لیا جائے گا. تو ابھی یار زرداری صاحب کا کوئی بھی نہیں ہے, بس وہ ایک ان کا کنیکشن ہے ہر کسی کے ساتھ دھندے والا, جیسے مافیاز میں ہوتا ہے. تو ابھی وہ مافیا زرداری صاحب چلا رہے ہیں, نہ سیاسی پارٹی چلا رہے ہیں, نہ کوئی ان کا دوست ہے, ان کا سب چیز جو ہے یہی مال ہے. تو اس کی سائز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ؟ الٹیمیٹ اگر عوام اٹھ کھڑی ہوئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کینال کا آپ کے سامنے ہے نا, پانی والا معاملہ, جب بھی اگر لوگوں کو یہ اعتماد ہوا, دیکھیں نا ٹرسٹ کی بات ہے, اگر اعتماد ہوا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. اب لاڑکانہ کا مثال لے لیں آپ, میں ایک بہت ہی ناچیز بندہ ہوں, اللہ خیر کرے, لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں کھڑا ہوا ہوں. تو اس حالات میں بھی دوست کھڑے ہوئے ہیں, اب اس کم ہیں, زیادہ ہیں, 2 ہیں, 1000 ہیں, لیکن کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ان دوستوں کی, بھائیوں کی مہربانی ہے. اس حالات کے اندر بھی اگر لاڑکانہ میں بیٹھ کے میں سروائیو کر رہا ہوں, تو اپنے لوگوں کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیونکہ ہر وقت جب بھی تکلیف کا میرا وقت ہے, سبوں ہزاروں لوگ میرے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا موزم بھائی, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور
ہمارے راشد شاہ صاحب جو ہیں پیر پگار صاحب کی فصل کافی ایکٹیو ہیں، آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوست بھی مل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب الیکشن انتخابات ہوں گے آپ فنکشن لیگ کو آپ اتنا اسٹرانگ کر لیں گے اور پیپلز پارٹی کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں واقعی بھی تو پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں اور آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں منصور بھائی عرض کروں، میں نے اس پہ سارا ورک آؤٹ کیا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ رورل کی 21 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی، نہیں پروونشنل اسمبلی کی، تقریباً اس میں 11 سیٹیں فنکشنل لیگ جو انڈیپینڈنٹ لیگ ہے اپنا پارٹی ہے، اور 4 جے یو آئی کی اور 5 جی ڈی اے کی. 21 سیٹیں تو ابھی بھی ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں سیدھا اگر آپ اس کے دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس تو 47 فارم بھی گئی ہوئی ہیں. اس میں 2 سیٹیں کس طرح آپ مہربانی کی ہے جو پیر صاحب نے بولا کہ وہ مہربانی آپ واپس لے لو، جس میں ہمارے راشد صاحب الیکٹ ہوئے ہیں اور ہمارے حاجی غلام دستگیر راجر صاحب سانگر سے وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک ہمارے شاید ریزرو سیٹ بھی، یعنی 3 ایم پی ایز. تو پیر صاحب نے یہی حکم کیا کہ جو ہے وہ جب ان کو سیاست کرنی بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اس طرح کی اسمبلیز میں بیٹھنے کا. تو اگر میں ابھی میرا تو پورا ایمان ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں اس چیز سے گزر چکا ہوں، 18 کا الیکشن، 19 کا الیکشن، باوجود اس کے کہ اس کو آپ پوری طرح فری فیئر اس طرح نہیں بول سکتے کہ پوری کی پوری بیوروکریسی پہ زردائی صاحب کی مافیا کا کنٹرول تھا. پہلے بات تو یہ ہے کہ کس طرح بیوروکریسی کو، سارے دوست ہیں، مہربان ہیں، نوجوان افسر جتنے، لیکن وہ مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوف سے، کوئی اپنے دھندے سے. اب دھندا بیوروکریسی کو بھی چاہیے، تو ان لوگوں کا بھی وہ گزر سفر اسی پہ ہے. پھر اب کوئی خوف وہ بھی میں پٹڑی سے اتر گئے ہیں. بہرحال پٹری سے تو پورا ملک ہی اترا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے بھائی کچھ زیادہ اتر گئے ہیں جو نوجوان ہمارے، خاص طور پہ سندھی بیوروکریٹس ہیں. مجھے ہمیشہ امید ہوتی تھی، لیکن بس ہمارے سارے ہی نوجوان تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو بھی میں کبھی کبھار بولتا ہوں کہ بھائی کچھ خدا ترسی کرو، یہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ واری ہے. آگے اللہ کو جان بھی دینی ہے. بالکل، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، قبر کا بھی حساب دینا ہے. تو اس میں یہ لازم ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پرانی بیوروکریسی دیکھی ہے. اب تو یہ حالات ہے جیسے ہم لوگ اور راشد صحیح کہاں دعا کرنے جاتے ہیں تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ ہم لوگ گئے اپنا جو ہے جیکاباد دعا کرنے کے لیے، تو ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، ان کو کیا پریشر آیا کہ وہ دعا لینے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. باقی ان کے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو ریسنٹ جیکاباد میں ایک فوتگی ہوئی ہے ہمارے ایم این اے صاحب کے والد کی، تو ایم این اے صاحب خود اٹھ کے اور ان کے کزن ایم پی اے صاحب اٹھ کے انہوں نے ہم سے دعا بھی نہیں لی. اعجاز اور ممتاز صاحب دونوں بس چلے اب گئے. میں کیا بولوں، اب میں نے لنک دے دیا، ہنٹ دے دی، ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے، بھائی ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے. تو اتنے بیچارے مجبور ہوئے کہ ہم سے انہوں نے دعا بھی نہیں لی، اسی گھر میں پچھلے کمروں میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ ابھی سندھ کے حالات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیاست سے زیادہ جو ہے وہ مافیا ہے. ابھی کوئی لوگ ڈر میں ہیں، کوئی خوف میں ہیں، کوئی لالچ میں. تو ڈر، خوف، لالچ تبھی ختم ہوگا جب عوام اٹھ کے کھڑی ہوگی. جس دن عوام کھڑی ہوئی تو وہ کتنے سر سیٹیں مل سکتی ہیں جی اپنے فنکشن لیگ؟ منصور بھائی آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں اگر ادھر ہی ہم لوگ محنت کریں تو 25 ایم پی اے کی سیٹس پوری اپوزیشن بشمول فنکشنل، جی ڈی اے، جے یو آئی اور اپنا جونیئر صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا انپٹ ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ کافی وہ آئیں گے جونیئر صاحب انتخابات. میرے خیال سے ان کا خیال ہے، اس موڈ چیز بن پہ رہا ہے اس کا خیال ہے، لیکن وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آگے وقت کیا ہوگا. اگر ان کو بھی بہتر وقت سمجھ میں آیا تو میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ یہی ہے، وہ بھی ایک عوامی بھلائی کے لیے. 25 سیٹوں سے آپ حکومت تو نہیں بنا سکتے. بہرحال میں اس وقت اگر حکومت بنا نہ سکے، یہ میں جنرل سیٹس کی بات کر رہا ہوں، تو جو بھی حکومت بنائے گا وہ ہماری سیٹوں کے بغیر حکومت بنا بھی نہیں سکے، بنے گی نہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہماری کھری باتوں کے جوابات بھی دیے. بہت شکریہ. مہربانی منصور بھائی. ویورز، آپ نے معظم علی خان عباسی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی پوری. ان کو ہم نے بہت کھولا، ان سے ان کے جو درد ہیں پرانے وہ بھی سنے. ان کی دادی صاحبہ جو تھی وہ کیسے پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکنوں میں تھے، بھٹو خاندان سے ان کا فیملی ریلیشن رہا ہے.
ان کی تفصیلات بتائے، الیکشن کیسے لڑے، کس طرح کے لڑے، لاڑکانہ میں جو آج کل کے وہ چیمپئنز آ گئے ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا کہ ماضی میں ان کا حال یہ تھا کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ایجنٹ نہیں دے پا رہے تھے۔ تو ابھی امید یہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، آئندہ انتخابات میں ان کو سپورٹ کریں گے، اور جو لوگ ہیں جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو یہ تو انتخابات کی بات ہوئی، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان سے ہماری گفتگو ہوئی آپ نے سنی، آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ نے جو چیزیں سنی اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں، کمنٹ کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل منصور نامہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم کر لیں، تاکہ معظم عباسی صاحب کے بعد جو دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں وہ اور جو آنے والے گیسٹ ہیں ان کے پروگرام آپ دیکھ سکیں۔ تو منصور نامہ میں اپنے ہوسٹ منصور مغری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔